بھائی صاحب میں ہر ایک سے جو الیکٹڈ لوگ ہیں میں خاص طور پہ ان سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا تو حلقہ بھی قریب ہے, آپ جب جاتے ہیں وہاں پر بھی لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں جن کو فوڈ انفلیشن کا سامنا ہے, یہی سینٹیمنٹ ہوتا ہوگا نا, آپ کا جواب کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ بھائی صبر کرو؟ منیر صاحب بہت شکریہ. حکومت کی طرف سے بیٹھ کے جس دن پیٹرول کی قیمت بڑھی ہو اس دن اس کے فضائل بیان کرنا ایک مشکل کام ہے, اور میں آپ کو کہوں کہ یہ بڑی ہی اس میں کوئی فائدہ نکلا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مشکل بات ہے. اور حکومتوں پہ اعتراض ہوتا ہے, ہم بھی اعتراض کرتے رہے. حکومت کے پاس کیا وہ کر سکتی ہے؟ اگر آپ پڑھی لکھی بحث کریں گے تو آپ یہ بحث کریں گے کہ کیا کہیں پہ کوئی ظالمانہ اقدام ہو رہا ہے, کیا اس کا کوئی متبادل بہترین موجود تھا جو حکومت نے نہیں کیا. اگر آپ نے اچھی بحث کرنی ہے, ورنہ جب بھی قیمت بڑھے گی وہ تو حکومت غلط ہی کرے گی. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جب بڑھائے گی تو اسے یہ بیک لیش آئے گا؟ وہ تو آئے گا, لیکن اب جو میں آج کی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ کیا اس کا کوئی متبادل تھا اور ہم نے وہ متبادل چھوڑ کے عوام پاکستان کے ساتھ, معیشت کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, پھر تو میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوں گا. آپ ذرا معیشت کو سمجھتے ہیں, مجھے ذرا اس میں بتا دیجیے گا ذرا, کیونکہ بہت ٹیکنیکل نہ جائیے گا, لوگوں کو کئی دفعہ ہمارے عوام کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں, اور کیونکہ میں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بھئی اوگرا ایک ادارہ ہے, وہ حکومت کو کہتا ہے 1 روپے بڑھائیں, آپ 5 روپے بڑھاتے ہیں. یہاں تو الٹا کام ہوتا ہے نا کہ اوگرا زیادہ کی سمری بیچتا ہے, وزیر اعظم خوشی سے اعلان کرتے ہیں اور آپ کے ترجمان کے لیے وزیر اعظم نے سلیش کر کے آدھا بڑھایا جی, آدھا بوجھ ڈالا ہے. یہاں پر تو انہوں نے 1 روپیہ کہا تھا, آپ نے 5 روپے بڑھا. اچھا, یہ کتنی کنفرم نیوز ہے اوگرا والی, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اوگرا نے یہ ریکمینڈ کیا ہے. میں نے تو کل سنا تھا, خبروں میں ہی تھا کہ وائڈلی رپورٹڈ, ناٹ ڈینائڈ بائی اوگرا. آپ نے کہا ہے اور میں نے یہ ٹویٹر پہ میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن کل جو خبریں چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ اوگرا نے 10 روپے ریکمینڈ کیا ہے. اب چونکہ میں اپنی پوری بات مکمل کر لوں کہ اس سال جنوری میں جب دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت بڑی, پوری دنیا میں کرائسس ہے اس وقت, ہیلتھ کرائسس ہے اور اکانومی کرائسس ہے کرونا کی وجہ سے, تو جو اس پہ سیلز ٹیکس تھا وہ 17.5% تھا, وہ اس حکومت نے کم کر کے اس کو 10.5% کر دیا. یہ بھی آپ کو خبر بتانی چاہیے لوگوں کو کہ واقعی یہ حکومت نے اپنی جو آمدنی ہے وہ 17% سے کم کر کے 10.5% کیا. کل اگر ہم نے ٹیکس جو اکٹھا کرنا ہے, اللہ کے فضل سے یہ ٹیکس کسی طرح کوئی سرے محل میں یا لندن میں نہیں جائے گا, یہ ٹیکس پاکستان کے لوگوں پہ ہی لگے گا. لیکن جو حکومت اپنی ٹیکس کلیکشن کی جو بدنامی اپنے اوپر لے سکتی تھی وہ لے کے اس کو اس حد تک لوگوں کو ریلیف دیا کہ اپنا ٹیکس کم کیا. باقی اگر پوری دنیا میں پیٹرول اور آئل تیل امپورٹڈ ہے اور وہ دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے تو اس کو ہم سستا دے کے, اگر سنیں سستا دیں گے تو کسی نہ کسی طرح عوام کی جیب سے پیسہ کہیں اور نکالنا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ حکومت, اور جس کو عوام مہنگائی پہ برا بلا کہے بھی تو ان کو پتہ کہ یہ ایمانداروں کی حکومت ہے, کم از کم چوروں کی حکومت نہیں ہے. کہ یہاں سے ٹیکس جو اکٹھا کریں گے وہ کسی نہ کسی جگہ عوام پہ ہی لگائیں گے, اور اگر کسی وجہ سے ہمارے پاس خزانے میں کمی ہے, ٹیکسوں جو ہمارے قرضوں کی قسطیں بہت زیادہ ہیں اور پچھلی حکومتوں نے بھرمار لی ہے, تو آج حکومت کو جو معیشت کے مسائل ہیں, اگر جس وقت ہم تقریریں کرتے تھے ہم اسی برے وقت کی نشاندہی کرتے تھے کہ آج اس کرپشن کو روکیں, ان لوگوں کو روکیں, ورنہ کل ہمیں تکلیف ہوگی. تو آج وہی تکلیف ہے, وہ ساری تکلیف. مجھے بتا دیں بھائی صاحب, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, پھر یہ کچھ باتوں کو کنفرم کر دیں. وزیر اعظم فرماتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے اگر 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو ملک پر اتنا قرضہ بڑھ جاتا ہے. یہاں آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ دنوں میں ڈالر کتنا بڑھا ہے. پیٹرول پرائس بڑھتی ہے تو یہ بڑے ظالم ہے, متعدد الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا, چور ڈاکو سب کچھ, اور بڑی بے شرم حکومت ہے. آپ نے کہا کہ آپ کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ میں بیان کر رہا ہوں اوگرا والا, کہ اگر یہ غلط ہوتا تو حکومت پاکستان اور سب سے پہلے اوگرا کہتا کہ نہیں جی یہ بات فیکچولی غلط ہے, ہم نے 10 روپے کہا تھا, حکومت نے 5 روپے بڑھائے. اوگرا نے 1 روپیہ کہا تھا, آپ نے 5 روپے بڑھا دیے. مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں جب حکومتیں یہ کرتی تھیں, پیٹرول پرائس انکریز کرتی تھیں, آپ لوگ کہتے تھے یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں. کیا آج آپ کو اتنا تو کہہ دیں کہ ادراک ہو رہا ہے کہ حکومت میں آ کے پتہ چل گیا جی کہ اتنے سستے بھاؤ نہیں بکتی اور بڑا مشکل ہے گورن کرنا؟ اس کی ریلائزیشن میں نے اپنے سوال کے جواب میں اس طرف آپ کو لانے کی کوشش کی کہ ماضی کی حکومت میں آج کی حکومت میں فرق کیا ہے. ماضی کی حکومت کا ایک ہی ان کے بارے میں مشہور تھی کہ وہ کرپشن کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یہاں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, اس سے پروجیکٹس لگاتے ہیں, اس سے کمیشن کیک بیکس لے کے اپنے لندن میں اور سارے محلوں میں گھر بناتے ہیں. یہ ہمارا پوائنٹ تھا, اور ہم اسی لیے ان کو چاہتے تھے کہ یہ عوام پہ ظلم کر کے خود اپنے آپ کو
اپنے پیٹ میں بھر افیکٹ بتا دوں 10 روپے ڈیزل کا کہا تھا 1 روپیہ پیٹرول کا. اب میں آپ کا جو آپ نے کہا کہ 1 روپیہ کی جو کرنسی گرتی ہے تو بالکل یہ کہا تھا اور اسی وقت کہا تھا جب یہ خسارے بڑھ رہے تھے اور پاکستان کا جو بیرونی قرضہ وہ تاریخی ہو رہا تھا. تو میں آج کم از کم اپنے لوگوں کو اپنے ووٹرز کو کہتا ہوں اور ان کو میری بات کا یقین بھی ہے اس حکومت نے 1 روپے کا خسارہ نہ بجٹ میں کیا نہ 1 روپے کا خسارہ کیا بیرونی قرضے میں. جو خسارے ہیں آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے یا بجٹ کا خسارہ تو وہ صرف اور صرف ان سود کی پیمنٹس کا ہے جو یہ قرضے لیتے ہیں. مطلب آپ کا گیو اوے لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی پرابلم ہے, مہنگائی ضرور ہو رہی ہے لیکن ان ادر ورڈ جہاں پیسہ چوری نہیں ہو رہا, کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہا, اس سے سرے محل نہیں بن رہے, اس سے لندن کے اپارٹمنٹ نہیں بن رہے. یہی آرگومنٹ. دیکھیں اگر 20 ارب ڈالر کا خسارہ حکومت چھوڑ کے جاتی ہے تو اگلے 2 سال کرنسی نے گرنا بھی ہے, مہنگائی نے ہونا بھی. ویری گڈ. اور اس 20 ارب ڈالر کو اگر ہم 20 سے 25 لے کے جاتے ہم ان سے بڑے چور ہوتے. ہم نے اس 20 ارب کو آج 0 پہ لے آئے, ہم نے قوم کو تکلیف میں رکھا ہے لیکن کم از کم ملک کے مستقبل کو بچا لیا.